اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پیارے بھائی نام یاد رکھا کریں، نام یاد رکھا کریں، صحابہ کے نام یاد رکھا کریں۔ ویسے تو دنیا کے اندر دیکھا جائے تو ہمیں اور بچوں کو، بوڑھوں کے بچوں کو ہر چیز کے نام آتے ہیں، لیکن صحابہ کے نام یاد کیا کریں، اہل بیت اطہار کے نام یاد کیا کریں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کعبہ شریف کے دروازے کو پکڑ کر فرماتے کعبۃ اللہ ہے، اور کعبہ کے اندر آپ نے دروازے کو پکڑ کر کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم، دروازے کو پکڑ کر کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کر میں نے اپنے محبوب سے سنا، میرے محبوب نے فرمایا الا خبردار، اے لوگوں خبردار، تمہیں پتہ ہو، میرے کریم نے فرمایا میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا تھا، پانی کا سیلاب آیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ کشتی تیار کرو، جو اس سفینہ میں بیٹھے گا، جو کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا، میرے عذاب میں ہلاک ہو جائے گا۔ تو حضرت محبوب مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے اہل بیت بھی نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے، جس نے اہل بیت کے دامن کو پکڑا، جس نے اہل بیت کے دامن کو تھاما، محبت کی، بغض نہیں کیا، حسد نہیں کیا، کینہ نہیں رکھا، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو شخص من رکبہا نجا، جس نے سوار اس کشتی میں جو شخص سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا، اور جس نے منہ موڑ لیا، جس نے منہ موڑ لیا، میرے محبوب نے فرمایا عنہا ہلکا، وہ شخص ہلاک ہو گیا، وہ شخص برباد ہو گیا، اور اس کی آخرت برباد ہو گئی، دنیا بھی برباد ہو گئی، جس نے اہل بیت اطہار سے بغض کیا، حسد کیا، دشمنی رکھی۔ میرے رسول معظم نے فرمایا وہ کشتی میں نہ بیٹھ سکا، اور جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب کے مر گئی، تو اسی طرح جس نے اہل بیت کا دامن نہ پکڑا وہ بھی ایسا سمجھ کے ہلاک ہو گیا۔ یہ مقام اہل بیت اطہار۔